گویا کہ میرے بھائیوں، کچھ مفادات صفویوں کے تھے اور کچھ مفادات پرتگالیوں کے تھے۔ خلیج عربی میں پرتگالی کشتیوں اور بحری بیڑوں کے آنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ ایرانی شیعہ، یہ غداران امت اور اسلام کے دشمن، یہ رافضی اگر پرتگالیوں کی مدد اور کمک نہ کریں، ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، تو پرتگالی یہاں قبضہ نہیں جما سکتے۔ اور صفویوں کے مفادات یہ تھے کہ بلوچستان کی بغاوت، یا جسے عالم جہاد آپ کہہ سکتے ہیں، اسے کچلنے کے لیے، اسے مسلنے کے لیے انہیں پرتگالیوں کی مدد کی ضرورت تھی۔ فارسیوں کے ساتھ جو معاہدہ پرتگالیوں کے درمیان ہوا ہے، یہ ایک خط کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ خط پرتگالیوں کے جو بڑے تھے، بوکرک اس کا نام ہے، اس نے شاہ اسماعیل صفوی کے نام تحریر کیا تھا۔ وہ خط میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ میں آپ کی اس لیے قدر کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر بسنے والے مسیحیوں کے ساتھ احترام کا سلوک کیا ہے۔ میں اپنا بحری بیڑا، سپاہی اور اسلحہ آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ہندوستان میں ترکوں کے قلعوں کے خلاف انہیں اپنے کام میں لائیں۔ آپ جب عرب کے علاقوں پر حملہ کریں گے، یا نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ میرے الفاظ ہیں، یا مکہ پر حلہ بولیں گے، تو بحر احمر میں جدے کے سامنے، یا عدن میں، یا بحرین میں، قطیف یا بصرہ میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ فارسی ساحل کے ساتھ ساتھ شاہ مجھے اپنے قریب پائیں گے، اور جو وہ چاہیں گے میں ان کے لیے کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ خط آپ دوبارہ بھی سن لیں، دوبارہ بھی پڑھ لیں۔ یہ کافر جو ہیں ہر وقت مسلمانوں کو کچلنے کے لیے مسلمان نما لوگوں سے امداد لیتے ہیں، اور جب آپ ان مسلمان نما لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو اسلام کے استاد اور اسلام کے شیخ ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اب جب کہ شاہ اسماعیل کو عثمانیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی تو اس نے نصرانیوں اور عثمانی دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عثمانی سلطنت کے مقابلے میں، سلطان سلیم رحمہ اللہ کے مقابلے میں شاہ اسماعیل صفوی شیعی رافضی کو شکست ہوئی ہے۔ اب وہ کافروں سے امداد لے رہا ہے، اس لیے اس نے پرتگالیوں سے معاہدہ کر لیا اور ہرمزان کے قبضے کو اس شرط پر تسلیم کر لیا کہ بحرین اور قطیف پر حملے کی صورت میں پرتگالی اس کو امداد فراہم کریں گے، اور عثمانی فوجوں کے مقابلے میں فارسیوں کی مدد کو یقینی بنائیں گے۔ پرتگالی اور صفوی معاہدے کی ترتیب کے مطابق مشرقی عرب دو قسموں میں تقسیم ہو گیا کہ اگر ان علاقوں پر کامیابی ہوتی ہے تو صفوی مصر پر اور پرتگالی فلسطین پر قبضہ کر لیں گے۔ بندر بانٹ مسلمانوں کے علاقوں کو ایک اصلی کافر پرتگالی اور ایک پلاسٹکی کافر شیعہ، یہ دونوں مل جل کر آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کی مدد سلطان سلیم رحمہ اللہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز سلیمان نوار لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ان کی کتاب کا نام ہے الشعوب الاسلامیہ، اسماعیل شاہ نے دولت عثمانیہ جو ایک بہت بڑی طاقت بن چکی تھی اور بحر متوسط اور صفوی کے درمیان حائل ہو گئی تھی کے خلاف حلیفوں کی تلاش سے کوئی گریز نہ کیا۔ وہ کسی بھی شخص سے معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھا، حتیٰ کہ پرتگالی جو اسلامی پانیوں میں اپنے خلاف ایک بہت بڑی اسلامی فوج کی مزاحمت سے خائف تھے، چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو اس علاقے میں ان کی مدد کرے۔ باوجود اس کے کہ ہرمز کا ملک جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے پرتگالیوں کے آنے سے بہت بری طرح متاثر ہوا اور اس کی تجارت اور اقتصاد کو کافی نقصان پہنچا، مگر پھر بھی شاہ اسماعیل اپنی ذاتی مصلحتوں اور عثمانیوں کے ساتھ کینے کی وجہ سے پرتگالیوں کے ساتھ ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اس نے بہت ہی معمولی فائدے کے بدلے ہرمز پر پرتگالی قبضے کو تسلیم کر لیا۔ حالانکہ ہرمز یہ شاہ اسماعیل صفوی ہی کے ماتحت علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا،
لیکن پرتگالیوں نے اپنے حلیف شاہ اسماعیل کو یہ فرصت ہی کب دی تھی کہ وہ فائدہ اٹھاتا، لیکن شاہ اسماعیل کی یہ پالیسی پرتگالیوں کے خلیج پر تسلط میں معاون ثابت ہوئی۔ یہاں پر آپ دیکھیں، شاہ اسماعیل صفوی یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے پرتگالیوں کو اپنا یہ علاقہ ہرمز دے دیا تو کیا ہوا، میں اپنا مفاد حاصل کروں گا، عثمانیوں کے خلاف انہیں استعمال کروں گا۔ جیسے پرویز ملعون یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے پاکستان کی سرزمین تو کسی کو نہیں دی ہے، بس امریکیوں کو آسانی ہم نے فراہم کی ہے، اور اس آسانی کے فراہم کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ کشمیر آزاد کیا جائے، مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی اقتصادی حالت کو بہتر کیا جائے۔ اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اس میں تبصرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر حل کیا ہونا ہے، آج مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کرنے والے بھی نادر ہیں، اور پاکستان کی اقتصادی حالت تو وہ بچے کو معلوم ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی آج 10 روپے کا نوٹ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، نہیں 100 روپے کا نوٹ دے چاچو، اس لیے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ 5 روپے کا پاپڑ جو ہے اب 20 روپے اور 30 روپے میں ملتا ہے، تو کیا کیا جائے۔ پاکستان کی اقتصادی حالت تو آپ سب کے سامنے ہے، چنانچہ یہاں پر بھی یہی ہوا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے جو مفادات اپنے ذہن میں رکھے تھے وہ تو اس کو حاصل نہیں ہو سکے، لیکن پرتگالیوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اب آئیے دوسری طرف دیکھتے ہیں، سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے جالدیران پر ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد کیا کیا۔ سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے جالدیران کی فتح پر اکتفا کیا، اور پھر وہ مجبوری کی وجہ سے اپنے ملک واپس چلے گئے، جس کے کئی اسباب مورخین نے لکھے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ عثمانی لشکروں کے افسروں میں ایک طرح کی بغاوت، اسے آپ بغاوت کہہ لیجئے یا بے اطمینانی کہہ لیجئے، یہ افسران دراصل فارس میں جنگ جاری رکھنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ان کا خیال یہی تھا کہ سلطان سلیم رحمہ اللہ نے تو اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے، اور وہ ہدف یہی تھا کہ شیعوں کی جو بڑھتی ہوئی تخت و تاراج ہے اور سرکشی ہے، شاہ اسماعیل صفوی کی جو بدماشی ہے، اسے ختم کیا جائے، وہ تو ختم ہو چکی تھی۔ دوسری بات مورخین نے یہ بھی لکھی ہے کہ سلطان کا یہ اندیشہ تھا کہ اگر عثمانی لشکر فارسی علاقوں میں زیادہ دور تک چلا جائے تو اسے کمین گاہوں کا نشانہ بننا پڑے گا، اس لیے کہ عثمانی لشکر تو ایران میں اجنبی لشکر تھا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے سلطان نے اپنے لشکر کو سمیٹ لیا اور وہ واپس ترکی چلے گئے۔ تیسری بات بعض مورخین نے یہ لکھی ہے کہ دراصل سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی اندرونی دشمنوں کو ختم کرنے کی سوچ میں تھے۔ وہ اندرونی دشمن کون تھے؟ وہ ممالک تھے۔ ممالک دراصل ان لوگوں کی حکومت ہے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے خاندان کے غلام تھے، اور انہوں نے بہت طویل عرصے تک حکومت کی ہے۔ ان میں بھی بہت اچھے اچھے سلطان ہوئے ہیں، سلطان سیف الدین قطز رحمہ اللہ، جنہوں نے چنگیزیوں کے فتنے کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا تھا، سلطان ظاہر الدین بیبرس جو کہ بہت عظیم سلطان تھے، اور وہ چنگیز خان کے پوتے برکت خان کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک رہے اور بہت عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ یہ ممالک سلطان جو تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ ان کے زمانے میں کوئی بھی صلیبی ریاست مسلمان علاقوں میں موجود نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت عظیم لوگ تھے۔ لیکن معلوم ہے آپ کو کہ ہر کمال را زوال ہے، ہر کمال کو تو زوال بھی ہوتا ہے، تو آخر میں جو ان کی اولاد اور نسل آئی ان میں سے بعض وہ تھے جو کہ اس درجے کے نہیں تھے جس درجے کے ان کے اسلاف تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض مملوک سلاطین جو ہے عثمانی سلطنت کے خلاف کینہ رکھتے تھے
اور ان کو اپنی کرسی کی فکر لگی ہوئی تھی کہ اگر عثمانی سلطنت اس طرح وسعت کرتی آگے بڑھتی آئے گی تو ہماری حکومت کا کیا ہوگا. چنانچہ انہوں نے بھی، افسوس کی بات ہے کہ شیعوں کے ساتھ لین دین اور تعلقات بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، جن کے بارے میں بعض خطوط جو ہے سلطان سلیم رحمہ اللہ کے استخبارات نے پکڑ لیے تھے. چنانچہ ان معلومات کی بنیاد پر سلطان سلیم رحمہ اللہ کی یہ سوچ بنی کہ پہلے ان سے نمٹ لیا جائے، یہ اندرونی دشمن جو ہے ان سے نمٹ لیا جائے اور اسلامی سرزمینوں کو متفق اور متحد کیا جائے. صفویوں اور مملوکوں کے درمیان باہمی تعاون کے یہ خطوط جب پکڑے گئے تو سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا کہ ممالک کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے اور ان کے شر سے مسلم امہ کو نجات دلائی جائے.